چلے سید قمر بھائی جی بھائی کیا سر بات. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ السلام بالکل علیکم. ٹھیک بھائی. وعلیکم السلام. آپ کو یاد ہوگا میری آپ سے 2-3 مرتبہ پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی اسٹوائک بھائی کے ساتھ غلامی اچھا کے اوپر اور شیعت کے اوپر. پتہ نہیں میرا خیال سے ہاں ہوئی شیعہ ہوگی. زمین قرآن آپ کی ایک ویڈیو بھی ہے نا؟ او ہاں اچھا شیعہ آپ شیعہ بھائی ہیں ہمارے. ہاں جی یار سر، آپ جی سر. جی جی. میں کوئی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی طبیعت آپ کوئی دماغ پلٹا یا نہیں پلٹا آپ کا دماغ؟ کی؟ میرا دماغ تو بہت مضبوط ہے اپنے عقائد یعنی پر. یعنی آپ کا دماغ بند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے لحاظ سے دماغ بند ہے تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے. وہی ہے چلیں پھر وہی کہوں گا دماغ بند ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، دماغ بند اگر ہے. آپ کہتے ہیں میرا دماغ دروازہ بند ہے. میں دروازہ تسلیم کھڑکاؤ کر دیتا مت. ہوں. کوئی نہیں میں تسلیم کر دروازہ دیتا ہوں میرا دماغ بند ہے. ٹھیک ہے دروازہ جی. کھڑکاؤ نہیں. اندر لوگ سو رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے سر. اچھا میری کچھ آپ سے گزارشات بھی تھیں، کچھ شکایات بھی تھیں. اچھا چلیں آپ شیعہ ہیں تو شیعہ کے حوالے سے ایک ویڈیو آج کل وہ میری نظر سے گزری تو میں نے کہا وہ جی آپ جی سے پوچھوں کیا اس کے اندر سچائی ہے یا نہیں ہے. حکم کریں. یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کتاب ہے، اس کتاب میں اختیار و معرفت الرجال اس کی ہے. اب یہ معرفت اب یہ پتہ نہیں میں نے صحیح اس کو سنا ہے یا نہیں. میں نے اس کو صحیح کوئی بتا دیں آپ کو صحیح ہے. اختیار معرفت اختیار و الرجال. میں اس کے معرفت اوپر الرجال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اچھا چلیں پہلے لوگوں کو سن لینے دیں پورا. چلے سنا ہے. میں نے سنا ہے یہ جو اس لونڈے کی ہے بازی والا جلد انہوں نے نمبر 6 پیش کیا ہے. اور صفحہ نمبر 521. اس میں روایت نقل کی ہے ان کے ایک بہت بڑے شیعہ کے بارے میں جس کا نام تھا محمد بن نصیر نمیری. یہ اتنا بڑا حرامی قسم کا انسان تھا. اس کو بالکل کھلا دیکھا، چھپ کر نہیں، اعلانیہ. اس نے ایک اپنے پاس مستقل لڑکا رکھا ہوا تھا بدفعلی کروانے کے لیے. وہ غلام اللہ یعنی بدفعلی وہ کرتا نہیں تھا، اس سے کرواتا تھا. یعنی وہ گھٹنوں پہ ہاتھ خود رکھتا تھا. محمد بن نفیری یہ بول رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے کسی کو. اللہ ظاہر ہی لونڈا تھا. اس لونڈے سے بدفعلی کرا رہا تھا. وانو آتب والا ذالک. کسی نے کہا گندے انسان تو کیسا گندا آدمی ہے، اتنی گندی حرکتیں کرتا ہے. اس نے جواب دیا، کہتا ہے ان ھذا من اللذات. یہ جو کام میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بڑھاتا ہے. پیچھے اس کی شکل دیکھنا. یہ جو میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بہت آتا ہے. وہو من التواضع للہ. اور جو آدمی یہ پیچھے والے کی شکل ہے. یہ پیچھے والا اس سے کروائے تو اللہ کی رضا کے واسطے اس سے عارضی پیدا ہو جاتا ہے. آج مذہب ہوا نا، یہ مذہب ہے. اچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مذہب ہوا؟ مذہب مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی. اچھا اگر یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ ہوگی نہیں ابھی ختم نہیں، ابھی تھوڑی سی رہتی ہے. وہ بتائیں اس کی فرسٹ ترک تجبر، اس سے انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے. ترک تجبر کا معنی کہ اس کی آدمی کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے. اب ہم کہتے ہیں اصل طریقہ تو یہ کہ ان کی اکڑ ختم کرنے کے لیے آدمی وہی طریقہ اختیار کرے جس کو ان نے خود اختیار کیا. کتنی گندی حرکت ہے. کہتے ہیں اس سے اللہ کے لیے عارضی پیدا ہوتی ہے اور آدمی کی اکڑ خانی ختم ہو جاتی ہے. توجہ رکھو، مطلب یہ کہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے مذاق بازی کے لیے نہیں کیا. یہ ماحول نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. ایک اتنا گندا فرقہ کہ جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کو جائز کہتا ہے اور دلیلیں 2 دیتا ہے. نمبر 1 اس سے عارضی پیدا ہوتی ہے، نمبر 2 اس سے تکبر ختم ہوتا ہے. وہ مولوی صاحب بیچارے غصے میں آگے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم نے اپنی اگر عاجزی پیدا کر دی اور اپنا آکڑ جو ہے اس کو توڑنا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. آج کا میرا جو کوشچن تھا وہ بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ تھا. تو اصل میں ہمارے پاکستان میں اور بالعموم انڈیا اور پاکستان کے اندر تشیع کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ان غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ نہج البلاغہ اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں یہ انہیں اوتھینٹک بکس سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ اوتھینٹک بکس ہیں، مگر یہ شیعہ اوتھینٹک بکس نہیں ہیں. اچھا اسی طرح جب ایتھیزم بھی ہمیں کہتی ہے، اکثر اوقات آپ کے میں نے غالب صاحب کی بھی میں نے ویڈیو سنی ہے، وہ کہتے ہیں جی شیعہ کی کتب تو بعد میں لکھی گئی ہیں، سنیوں کی کتب حدیث کی پہلے مرتب ہوئی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. میں نے تو کبھی نہیں کیونکہ شیعہ کی کتب سب سے پہلے لکھی گئی تھیں اور یہ 100 ہجری سے پہلے لکھی گئی ہیں، جس میں سے ایک حوالہ میں آپ کو پیچھے بھی دے چکا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ائمہ اہل بیت جو بعد میں گزرے ہیں، یعنی کہ 100 ہجری کے بعد میں بھی، یعنی کہ 100 ہجری سے لے کر 250 ہجری کے درمیان ہماری متعدد کتب ہیں. یعنی بخاری 250 ہجری میں لکھی گئی ہے، آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا. یعنی بخاری سے پہلے ہماری متعدد بکس ہیں.
लेकिन मुवत्ता मालिक नहीं, लेकिन मुवत्ता मालिक भी तो लिखी इमाम मालिक ने 140 में लिखी हुई सर, 140 में लिखी गई है। हाँ, तो 250 साल तो नहीं ना उसका, वो है, ठीक है जी सर। मैं चले मुवत्ता मालिक से भी पहले की हमारी किताब, हमारी तो 80 70 80 हिजरी की किताबें हैं। अच्छा, वो है कौन सी किताब सुलैम वो है इब्न कौन कैस सी? अल हिलाली, वो हमारी हदीस की कुतुब में। अब रही नहजुल बलागा, और ये क्या नाम है, ये इख्तियार रिजाल जो है, इसको रिजाल कशी भी कहते हैं, ये हमारी मसादिर में से नहीं है। अब मैं आपको फर्ज करता हूँ, देखिए एक जाहिल शिया है, ठीक है, वो जाहिल शिया कोई बात लिख देता है, तो इससे कोई जाहिल कोई शैयत का तो ये मौक़िफ़ नहीं है, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि मैंने ये जो आपका जो क्लिप है ना, ये क्लिप सुना है, लेकिन मैंने इबारत खुद नहीं पढ़ी, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ मकबूल किताबों में से है, मैं इसको पढ़ूंगा फिर ही मैं आपको कोई आंसर दे सकता हूँ। बहरहाल मैं आपको आंसर देने से पहले कहता हूँ कि ये चीज़ कंडेमनेबल है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी लवातत का शियाइज़्म से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं है, क्यों? क्योंकि जब सराहतन कुरान कह रहा है, हमारा तो मुकदमा यही है, कुरान और अहले बैत। लवातत को जब स्ट्रेट फॉरवर्ड कुरान कह रहा है, तो फिर हमें किसी हदीस की तरफ, हदीस की तो वो बुक भी नहीं है, पहली बात तो ये हदीस की बुक नहीं है, ठीक है। रिजाल कशी हदीस की बुक नहीं है, हमारी हदीस की कुतुब में आती हैं, सुलैम इब्न कैस आती है, उसके अलावा उसूल काफ़ी आती है, मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह आती है, तहज़ीबुल अहकाम आती है, अल इस्तिब्सार आती है, बसाइरुद दरजात आती है, वसाइल शिया आती है। ये कुतुब है हमारी, ये हमारी मसादिर शिया है। इसी तरह जो कुरान के बारे में भी एक मिथ है ना कि कुरान कंप्लीट है, कुरान बिल्कुल कंप्लीट नहीं है सर। किसी शिया के पास इस चीज़ की दलील नहीं है, किसी सुन्नी के पास इस चीज़ की दलील नहीं है, कुरान कंप्लीट है। तवातुर से भी ज्यादा, यानी कि तकरीबन 400 से ज्यादा अहादीस बुखारी मुस्लिम में, और 400 से ज्यादा अहादीस। चलो ये तो मैंने वैसे शोर लगाने के लिए किया, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि सारी बात है, जो भी बुक हो इमाम की, सेकेंडरी टर्शरी बुक हो, कुरान के ऊपर किसी भी ना सुन्नियों की हदीस की वो उसकी फौकियत ली जा सकती है, ना शियों की किसी किताब की। तो जब कुरान में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि लवातत के ऊपर या होमोसेक्सुअलिटी बड़ी सख्ती से मना। हदीस जो है ना, हदीस की बुक में हो ना, पहली बात तो ये हदीस की बुक नहीं है। हाँ, ये तो इमाम नहीं, उन्होंने नहीं, वो तो उसने भी यही कहा कि वो कौन सा इमाम मोहम्मद बिन नफेरी है कोई जिसने जो ये काम करता है, वो जो उसने हदीस, उसने किसी इमाम, किसी रसूल अल्लाह से या यू नो किसी अइम्मा से नहीं मंकूल किया, अपनी बात कही है, अपनी बात नहीं, लेकिन नहीं वो, लेकिन हम ये कहते हैं, वो तो हम तो खैर चीज़ा ले रहे हैं ना, तो मजा ले रहे हैं, ले सर चीज़ा ले, जितना हम मजा इसलिए ले रहे हैं कि वो इमाम अबू हनीफा के पास भी उनकी अपनी किताबों में लिखा, वो लड़का आया प्यारा सा, तो उन्होंने कहा लड़का जो है उसको पिलर के उसको पहले टेढ़े करा दी। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम तो इसलिए मजा ले रहे हैं, वो तो हमें पता है कि ऐसी रिवायत है। हाँ, तो अब क्या करें? मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।